اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم قرآن کے حوالے سے آج کی یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں سورہ الفاتحہ کا تعارف اور اس کی فضیلت اور اس کا مختصر سا خلاصہ بیان کیا تھا۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہماری ملتی ہے پہلا پارہ الف لام میم سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کا مختصر سا تعارف۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 رکوع ہیں۔ اس کا یہ نام اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں گائے کا ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورت میں قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی چند شرائط ہیں۔ توحید کی طرف دعوت، دنیا میں منصب آدمیت، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، بنی اسرائیل کی ناشکری پر ان پر عذاب الہی، دین حق کے بنیادی اصول، تمدن، معاشرت، معیشت اور قانون و سیاست سے متعلق اصول ہدایات، مسلمانوں کو صبر و ثبات کی تاکید اور توکل علی اللہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کا اگر ہم پہلا رکوع دیکھیں تو یہ کتاب الہی شک و شبہ سے بالاتر متقیوں کے لیے راہ ہدایت اور مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہدایت اور ایمان کے اعتبار سے انسانوں کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا گروہ متقین کی خصوصیات: غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ ان خصوصیات والے لوگ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں، جبکہ دوسرا گروہ کفار کا ہے۔ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے خوف الہی سے بے پرواہی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ان کے کان حق سننے سے محروم اور ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے عاجز و بے بس ہیں۔ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 2 دیکھیں تو اس رکوع میں تیسرے گروہ منافقین کی خصلتوں کو بیان کیا گیا ہے اور مثال کے ذریعے سمجھایا گیا تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ مثلاً جھوٹ، دھوکہ، مکر و فریب، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت و گمراہی، احکام الہی اور اہل ایمان کا تمسخر وغیرہ۔ اور صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا کہ ان کی طرح ہو جاؤ۔ منافقین اپنے تئیں خود فریبی کا شکار ہیں۔ جو مکر و فریب وہ اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے دلوں کا روگ خود ان کو تباہ کر دے گا، اور یہ لوگ بھی اس حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں یعنی منافقین کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہم بات کریں رکوع نمبر 3 کی تو اس میں توحید کی تعلیم و تلقین، جس پروردگار نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا اس کا حق ہے، اور عقل کا تقاضا بھی ہے کہ اس کو اپنا رب مانو، اس کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور عبدیت اعلیٰ کا اثبات، اعجاز قرآن یعنی مثل قرآن یعنی ایک صورت لانے کا چیلنج، فاتو بصورت من مثلہ، مومنین و مخلصین کے لیے اللہ کی بے پایہ نعمتوں کی بشارتیں، مثلاً ہمیشہ رہنے والے باغات، انواع و اقسام کے پھل، پاکیزہ بیویاں، ہمیشہ کی زندگی، اور مشرکین کو ان کی بدعمالیوں یعنی وعدہ خلافی، قطع تعلقی اور فساد فی الارض پر عذاب جہنم کی خبر ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو انسان کے لیے پیدا کیا اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ رکوع 4 میں اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنا خلیفہ یعنی نائب بنایا، اور فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے مکالمے کا ذکر اور فرشتوں کو حکم سجدہ دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر و حسد کی وجہ سے انکار کیا تو وہ رہندہ درگاہ ہوا۔ شیطان نے حضرت آدم و حوا کو بہکایا اور پھسلایا،
مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ کریم نے ان پر اپنا خصوصی کرم کیا اور انہیں معاف فرما کر دنیا میں بھیجا، اور فرمایا کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمناک ہوں گے، البتہ جو کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے اولاد آدم اس امر کے پابند ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے احکام کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ کریم چاہتا ہے۔ رکوع نمبر 5 میں کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اے اولاد یعقوب، میری نعمتوں کی قدردانی کرو، اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور قرآن کی حقانیت پر ایمان لاؤ، اس کے منکر اول نہ بنو، تحریف قرآن، دین فروشی اور حق پوشی نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ احکام الہی یعنی نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ ورکعوا مع الراکعین، دوسروں کو نیکی کے حکم کے ساتھ خود بھی نیک اعمال کرو، یعنی علم کے ساتھ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بے زبان رائٹس کے تمام لسنرز، آج آپ نے سورہ البقرہ کے پہلے 5 رکوع کا مختصر سا خلاصہ سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ عز و جل روزانہ ہم سلسلہ وار قرآن کا مختصر خلاصہ اپنے اس چینل پر بیان کریں گے۔ اگر آپ کو چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔